ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے حساب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ بہت وسیع کویشچن ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو صرف آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یہ ہے مال تجارت۔ یا کوئی چیز خریدی ہے، بیچنے لیا اور ارادہ یہ کہ اس سے کچھ اور تیار کر کے اسے بیچا جائے گا۔ جیسے بہت ساری چیزیں آپ لے کر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، پھر اس کو آگے سیل کرتے ہیں، تو یہ جو مال خریدا ہے اس پروڈکٹ کی تیاری کے لیے یہ بھی مال تجارت کہلائے گا۔ اب اگر سونا 7.5 تولہ سونا ہو، یا چاندی 52.5 تولہ ہو، یا روپیہ اتنا ہو جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جیسے آج کل 45,000 50,000 کے درمیان ہوگی، اور یا پھر اتنی ہی مالیت کا مال تجارت آپ کے پاس ہو، تو سمجھ لیں آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا۔ وہ اسلامی تاریخ گھنٹہ منٹ تک نوٹ کر کے رکھ لیں، مہینہ، گھنٹہ، منٹ، تاریخ سب لکھ لیں، اور فرض کر لیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس مقدار میں نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہے، جیسے 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش ہے، تو ان سب کو پھر روپوں میں تبدیل کر کے پھر دیکھیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے، تو سمجھ لیں نصاب بن گیا ہے اور سال اسٹارٹ ہو گیا۔ جب 1 سال گزر جائے اب آپ کو دوبارہ حساب کرنا ہوگا۔ 1 سال کے درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی آیا ہے اور وہ فرض کر لیں سال کے اختتام سے 1 دن پہلے آیا ہے، تو اسے بھی کل مال کے ساتھ ملا کر اس پر بھی گویا کہ سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب جب سال کا اختتام ہو جائے، وہی تاریخ وہی مہینہ آ جائے، جیسے آپ نے فرسٹ رمضان کو لکھ لیا کہ میرا نصاب مکمل ہوا، اگلا فرسٹ رمضان آیا تو گویا کہ پورا 1 سال گزر گیا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کتنا سونا ہے، اس کا روپیہ نکال لیں، چاندی، کیش، مال تجارت۔ کیش کے اندر جو ہے وہ پرائز بانڈ بھی آئیں گے، شیئرز آئیں گے، اور کوئی آپ نے ایسی اسکیم میں پیسہ ڈالا ہوا ہے کہ جس میں صرف پیسہ رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں، وہ سب اس میں آئے گا۔ اسی طرح بعض اداروں میں تنخواہ میں سے ڈیڈکشن کی جاتی ہے، وہ رکھا جاتا ہے، اس پہ پھر پروفٹ ملا کر آخر میں دیتے ہیں، وہ سب اس قسم کا مال۔ اسی طرح آپ نے اگر BC دی ہوئی ہے اور آپ کی نکلی نہیں ہے، وہ سب۔ اسی طرح آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس کو بھی یہاں پہ شمار کریں گے۔ آپ نے کوئی مال بیچا ہوا ہے، اس کی پیمنٹ ابھی آپ کے پاس نہیں آئی ہے، اسے بھی لکھیں گے۔ جتنا مال تجارت ہے، مثلا آپ نے کوئی دکان بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، کوئی پلاٹ تھا، کوئی گھر تھا، اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو نکلوائیں، 2-3 پراپرٹی ڈیلر سے نکلوا لیں، اوسط جو قیمت ہو وہ اس میں ایڈ کر دیں، اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے اور فوری طور پہ آپ کو ادا کرنا ہے، جیسے اس مہینے کی BC ہے، یا کوئی انسٹالمنٹ بھرنی ہے، یا بینک کو کوئی پیمنٹ دینی ہے، یا آپ نے کوئی مکان خریدنا تھا اس کی پیمنٹ دینی ہے، یا گھر کے کوئی ذاتی استعمال کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے آپ نے کچھ مال مختص کرنا تھا، وہ اگلے مہینے میں یوز ہوگا، ان سب کو اس میں سے مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے گا، 40 سے تقسیم کر دیجئے گا، جو اماؤنٹ آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ مختصر وقت میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، اور کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ اس میں ضرور کر لیجئے گا۔